الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 105 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے کی آیت ایک اہم آیت ہے۔ اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں بہت سی بحثیں رہی ہیں اور بہت سے نقطہ نظر وجود میں آئے ہیں، تو اس لیے ایک نظر اس کے اوپر ذرا تفصیل کے ساتھ ڈال لینی چاہیے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے۔ اس کو لوگوں نے پہلے تو اس پہلو سے لیا کہ تمہارے اندر ایک گروہ ہونا چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ گروہ ہونا چاہیے۔ یہ ان کو کیوں کرنا پڑا؟ اور یہ کسی معمولی آدمی کی رائے نہیں ہے، بلکہ امام ابن تیمیہ کا نقطہ نظر یہی تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ چند آیات جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہاں پوری امت کے بارے میں یہ بیان کیا جائے گا کہ وہ تو اسی لیے برپا کی گئی ہے کہ معروف کا یعنی بھلائی کا لوگوں کو حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو ایک نوعیت کا تضاد ان کو محسوس ہوا کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ ہونا چاہیے اور آگے جا کے قرآن مجید یہ کہے کہ تم سب کے سب اسی کام کے لیے برپا کیے گئے ہو، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس میں ہمارے زمانے کے ایک جلیل القدر عالم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے یہ تطبیق پیدا کی کہ یہاں اصل میں مقصود یہ ہے کہ پوری کی پوری امت کو اٹھایا تو اسی مقصد کے لیے گیا ہے کہ وہ بھلائی کی تلقین کرے اور برائیوں سے روکے، لیکن کم سے کم اتنے لوگ تو ہونے ہی چاہیے۔ تو یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ پر جہاد فرض کیا گیا ہے یا آپ پر اپنے مسلمان بھائیوں کا جنازہ پڑھنا فرض کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اگر تو سب کے سب لوگ پڑھنے کے لیے آ جائیں یا جہاد کرنے کے لیے آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنے تو ہونے ہی چاہیے کہ جنازہ ہو جائے یا جہاد کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو اس کو ہمارے جو قدیم فقہا ہیں وہ کبھی کبھی اس طرح بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل میں فرض کفایہ کی نوعیت کی چیز ہے۔ فرض کفایہ ہمارے فقہا کی اصطلاح ہے، سنا ہوگا آپ نے بھی، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ جنازے کے موقع پر بھی عام طور پر جب لوگ نیت بتاتے ہیں، درحالے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ لوگ نیت بتاتے ہیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ کھڑے ہو گئے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ خیال کر کے کھڑے ہو گئے کہ بہرحال آپ غزل پڑھنے کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو، اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہندوستان میں شاید ایسے ہوا ہوگا کہ شروع میں لوگ مسلمان ہوں گے، تو مسلمان ہونے کے بعد اس چیز میں احتیاط برتی گئی ہوگی کہ وہ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں تو ذرا توجہ کر لیں، کچھ الفاظ زبان سے نکال دیں۔ درحالے کہ ہمارے ہاں ہماری پیچھے کی روایت میں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی کہ زبان سے یہ کہا جائے کہ 2 رکعت نماز اور فلاں وقت کی نماز اور اس امام کے پیچھے، یعنی یہ ساری وہ حقیقتیں ہوتی ہیں کہ جو وہاں برسر زمین ہوتی ہیں، ان کے بارے میں الفاظ دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے تو بلکہ ایک بڑا تلخ تجربہ ہی ہوتا تھا، میں ایک گاؤں میں مقیم تھا، تو وہاں پر ایک بہت ہی بزرگ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کھڑے ہوتے اور نیت کرنا شروع کر دیتے، تو جب امام سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی فارغ ہو چکا ہوتا تو نیت ابھی پوری نہیں ہوتی تھی ان کی، اور ان کو درمیان میں خیال ہوتا کہ وہ غالباً کوئی ایک آدھ ٹکڑا بھول گئے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ شروع کر دیتے، اور یہی صورتحال جاری رہتی۔ تو اس موقع کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ۔ تو فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض تو اصل میں عائد کر دیا گیا تھا بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے اوپر، یا مسلمانوں کی جماعت کے اوپر، یا مسلمانوں کی کسی پوری کی پوری جمعیت کے اوپر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر آدمی یہ کام کرے۔ ان میں سے اگر کچھ لوگ اس کام کو کر دیں، اور اتنے لوگ کر دیں، کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ کر دیں کہ کفایت کر جائے، یعنی وہ اس کام کو کرنے کے لیے جو ضروری مقاصد ہیں ان کو پورا کر لیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ کام ہو گیا۔ تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کی تعویل یہ کی کہ آگے کی آیت اور اس آیت کو سامنے رکھ کر یوں سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تمہارے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے، تمہارے اندر یہ وصف ہونا چاہیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم بھلائی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے روکنے والے بن کر رہو۔ اب ان کے اندر کم سے کم کچھ لوگ تو ہونے ہی چاہیے کہ جو یہ کام ضرور کریں۔ یہ ایک پہلو ہے اس کو دیکھنے کا۔
اس کے بعد کچھ اور مسائل بھی اس میں پیدا ہو گئے۔ وہ مسئلے یہ ہیں کہ یامرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو زبردستی بھلائی کا قائل کریں اور اس پر ان کو آمادہ کریں کہ وہ اس کو اختیار کریں اور منکر سے زبردستی روک دیں؟ تو آپ اگر مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی کی الجہاد فی الاسلام پڑھیں تو انہوں نے اپنی کتاب کی بنیادی اصل میں اسی حکم پر اٹھائی ہے کہ چونکہ ہم کو دنیا میں معروف کو قائم کرنا ہے، لوگوں کو اس کا حکم دینا ہے، بھلائی پر لوگوں کو آمادہ ہی نہیں کرنا، بلکہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ان کو پابند کر دیں بھلائی کو اختیار کرنے کا، اور ہم کو برائی سے روکنا ہے لوگوں کو، تو اس مقصد کے لیے ہم تلوار اٹھاتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک اہم آیت رہی ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں وہ روایت آ گئی جس روایت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر تم کوئی برائی دیکھتے ہو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو اپنے ہاتھ سے دور کر دو، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو، اس کی ہمت نہ ہو، تو پھر زبان سے دور کر دو، اور اگر یہ بھی ہمت نہیں رکھتے تو کم سے کم دل میں برا کہو۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو دو لفظ استعمال ہوئے، امر بالمعروف معروف کا حکم دینا اور نہی عن المنکر منکر سے روکنا، یہ مسلمانوں کے ہاں اور ان کی تہذیب میں بھی اور ان کے علم میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں کوئی مسلمانوں کی حکومت مذہبی بنیادوں پر قائم ہوتی ہے تو سب سے پہلا مسئلہ یہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ علم میں ہوگا آپ کے کہ جس وقت ہمارے ہاں سرحد میں علماء کی حکومت قائم ہوئی، جو پچھلے 4-5 سال قائم رہی، تو اس میں ایک بل لایا گیا حسبہ بل کے نام سے۔ وہ اصل میں یہی تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اختیارات ایک محکمے کو دیے جائیں اور پھر اس کے کچھ حدود قیود مقرر کیا جائیں اور وہ یہ کام انجام دے۔ اگر ذرا اور پیچھے جا کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک 15ویں ترمیم کا تعارف کرایا گیا تھا۔ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت۔ اس 15ویں ترمیم میں بھی یہ بیان کیا گیا تھا کہ سربراہ مملکت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اقدامات کا حق حاصل ہے، جس پر یہ اعتراضات ہوئے تھے کہ اگر یہ بات طے ہو گئی اور آئین میں یہ ترمیم کر دی گئی تو ملک کا پورا نظام ایک آمرانہ صورت اختیار کر لے گا، کیونکہ یہ لامحدود اختیارات پھر حاصل ہو جائیں گے۔ کسی چیز کو بھی آپ معروف قرار دے کے اور کسی کو بھی منکر قرار دے کے کوئی اقدام کر سکتے ہیں، تو ہمارا جو موجودہ نظام ہے وہ سب اس کے نتیجے میں معطل ہو جائے گا۔ تو اس سے مقصود یہ ہے کہ ایک تصویر سامنے آ جائے کہ یہ معاملہ کتنی سنگین نوعیت کی تبدیلیوں کا بھی تقاضا کرتا ہے اگر اس کا ایک مدعا لے لیا جائے، اور کتنے مسائل بھی پیدا کرتا ہے جو علم میں بھی پیدا ہوتے ہیں، عمل میں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کا منشا کیا ہے، وہ کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری۔ پھر اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیت ختم یہاں ہوتی ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی فلاح وہی پائیں گے جو یہ کام کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ایک گروہ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ ایک گروہ فلاح پائے گا، تو کیا باقی مسلمان فلاح نہیں پائیں گے؟ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر اس کے معنی یہی ہیں کہ ایک گروہ تمہارے اندر سے یہ کام کرے تو کیا جو جنازہ پڑھ لینے والے جنازہ پڑھ لیں گے، جس کو فرض کفایہ میں ہم نے بیان کیا، تو پھر باقی امت کا کیا ہوگا؟ کیونکہ آگے تو آیات یہ بتا رہی ہیں کہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اتنے بہت سے سوالات ہیں جو اس معاملے میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کر اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آیت کا اصل مدعا کیا ہے۔ تو ایک ایک چیز کو پہلے لے لیجیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عربی زبان میں یہ جو لفظ آتا ہے امر اور نہی، تو یہ اردو کا امر اور نہی نہیں ہے۔ یعنی عربی زبان میں امر کا لفظ ترغیب دینے، مشورہ دینے، تلقین کرنے، تبلیغ کرنے، کسی آدمی کو کسی چیز پر آمادہ کرنے، ابھارنے، ان سب معنی کے لیے آتا ہے، اور حکم دینے کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی یہ ہمیشہ کسی جملے کا سیاق سباق، موقع و محل طے کرتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ عربی زبان کا عام استعمال ہے، حتیٰ کہ جو لفظ اطاعت ہے جو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، یہ بھی اسی طرح کے مفاہیم رکھتا ہے۔ ایک مشہور شاعر کا شعر ہے عربی زبان کے کہ اطاعت لعامری کے بسرم حبلی، یعنی وہ اپنی محبوبہ سے یہ کہتا ہے کہ جو لوگ تجھے یہ مشورہ دے رہے تھے کہ مجھ سے تعلق توڑ لو، بالآخر تم نے انہی کی بات مانی، تو اس میں اس نے اطاعت کا لفظ بھی استعمال کر دیا ہے ان کی بات ماننے کے لیے، اور امر کا لفظ بھی استعمال کر دیا ہے مشورے اور ترغیب کے لیے۔
تو یہ بالکل عام استعمال ہے، اور عربی زبان کی شاعری میں، ادب میں، ان کے لغت میں، ہمارے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں نے اس سے یہ لازمی مفہوم لے لیا ہے کہ اس میں کسی چیز کا کسی آدمی کو آپ نے بالجبر پابند کرنا ہے، یہ بات ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کے تو قرائن ہونے چاہیے۔ یہاں پر بڑا واضح قرینہ موجود ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے یدعون الی الخیر، یعنی وہ بھلائی کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف بلانے والے ہوں۔ اس کے بعد کہا ہے وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جو خیر ہے اس کی تفصیل کر دی ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے، آگے ایک طرح کی تفسیر کر دی ہے اس کی کہ اس خیر کی دعوت کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو باتیں بھلائی کی ہیں ان کی تلقین کی جائے، اور جو برائی کی ہیں ان سے لوگوں کو روکا جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ میں تو آپ کو اس بات سے روک رہا ہوں، تو دیکھیے یہ روکنا ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ بالجبر روکنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، اور یہ ترغیب اور تلقین کے انداز میں روکنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، اور یہ ایک مشورے کے انداز میں روکنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا۔ آپ روزمرہ زبان میں بولتے ہیں، دنیا کی ہر زبان میں یہ چیز ہوتی ہے، یعنی لفظ اپنے محل میں استعمال ہوتا ہے کہ جی میں نے تو آپ کو بہت روکا تھا کہ آپ یہاں کاروبار نہ کریں، تو اب روکا، اور ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو روک دو اس کام سے۔ اب یہ روک دو جو ہے، اس میں ذرا سا آپ زور پیدا کر دیجئے تو امر یا حکم کا مفہوم بھی اس میں داخل ہو جائے گا، اور نہ ہو تو محض ترغیب، تلقین، مشورہ یا کسی کو سمجھانے کے معنی میں استعمال ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ جہاں امر کا لفظ آ جائے وہاں آپ دوسروں کے اوپر بالجبر کسی بات کو ٹھونسنے ہی کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے قرآن مجید نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ درجات ہوتے ہیں ہر چیز کے، اور یہی لفظ اس کے لیے موضوع ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے روکنے اور آپ کے تلقین کرنے میں حالات کے لحاظ سے، آپ کے گرد و پیش کے لحاظ سے، آپ کے اختیارات کے لحاظ سے بہت فرق واقع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک باپ کا روکنا ہے، ایک ماں کا روکنا ہے، ایک بھائی کا روکنا ہے، ایک دوست کا روکنا ہے، ایک حکمران کا روکنا ہے، تو روکنے کی نوعیتیں بھی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن مجید نے بڑی جامع تعبیر اختیار کی ہے کہ وہ بھلائی کی تلقین کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو معروف اور منکر ہے، اس کو لوگوں نے پوری طرح سمجھا نہیں کہ قرآن مجید یہ الفاظ کیوں استعمال کرتا ہے۔ معروف کا مطلب اصل میں مذہبی احکام نہیں ہوتے، یعنی مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ جی بھلائی کی چیز ہے نا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تو یہ لفظ مذہبی احکام کے لیے نہیں آتا، وہ بالکل الگ چیز ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کے قانون کے مطابق اس کی پابندی کی جاتی ہے۔ معروف کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے مانی ہوئی مسلمہ بھلائیوں کے لیے، یعنی ایسے مثال کے طور پر سچائی ہے، دیانت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، عدل ہے، انصاف ہے، احسان کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو معروف کہا جاتا ہے۔ معروف کا مطلب الذی عرف، یعنی وہ بات جو ہر ایک کے نزدیک جانی پہچانی ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، امریکہ کا آدمی بھی کہتا ہے، برطانیہ کا آدمی بھی کہتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ تو بھلائی کی بات ہے، یعنی وہ جانی پہچانی بات جس کو لوگ اپنے اندر ایک بھلائی کی حیثیت سے محسوس کرتے ہیں، تو یہ معروف ہے۔ منکر اس کا بالکل الٹ ہے، یعنی منکر کے لفظی معنی یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس سے آپ ایک ابا محسوس کرتے ہیں، جو آپ کی فطرت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں۔ تو آپ اگر سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جو مذہبی تعلیم سے ہم پر واضح ہوتی ہیں، اور مذہب آ کے بتاتا ہے کہ جی فلاں کام آپ کو کرنا ہے، اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی فطرت میں جو دین کی ہدایت دی گئی اس پر مبنی ہے، اس میں جو خیر و شر ہے، معروف اور منکر کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ در حقیقت قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ خیر یا بھلائی یا نیکی کا جو انسان کے اندر ایک تصور موجود ہے، یہ اسی کے دونوں پہلو ہیں، نیکی کے دونوں پہلو ہوں گے۔ یعنی آپ ایک طرف لوگوں کو اس کی تلقین کریں گے کہ تم پورا تولو، اور دوسری طرف جو لوگ کم تولیں گے انہیں اس سے روکیں گے۔ یعنی ہمیشہ نیکی اپنے مثبت اور پہلو، مثبت اور منفی دونوں پہلو رکھتی ہے۔ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانت سے کام لو، بددیانتی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، پورا تول کر دو، لوگوں کو صاف ستھری چیزیں دو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے حقوق تلف نہ کرو۔ تو اس میں مثبت اور منفی دونوں چیزیں ہمیشہ شامل رہتی ہیں، دونوں ہی کو قرآن مجید ان دو لفظوں میں ادا کرتا ہے۔ یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا خوب اور ناخوب، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تو وہ جو ناخوب اور خوب کے معاملات ہیں جو انسانی زندگی میں ہیں، جس کو ہم خیر اور شر کہتے ہیں، جس کو ہم برائی اور بھلائی کے عمومی الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جس کے لیے کسی کا مسیحی ہونا، کسی کا مسلمان ہونا، کسی کا ہندو ہونا، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو پوری انسانیت کے ہاں بالکل مشترک ہے۔
تو ایک امر اور نہیں کا مطلب سمجھ لینا چاہیے، اور دوسرے معروف اور منکر کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ یعنی مسلمہ مانی ہوئی تسلیم شدہ بھلائیاں اور مسلمہ مانی ہوئی تسلیم شدہ برائیاں، یہ اصل میں اس سے مقصود ہے۔ اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے، پوری امت کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، تو کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کیا شک ہے کہ مسلمان پورے کے پورے اس بات کے لیے مکلف ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کریں، یہ سب معاملات کریں۔ لیکن جس وقت آپ کوئی اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں تو نظم اجتماعی کے اندر آپ پھر مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ یہ اصل میں اس ذمہ داری کا بیان ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کا مطلب یہ ہے کہ اب جب تم کے ایک پیچھے اگر آپ سیاق و سباق میں دیکھیں اور آگے بھی جا کے دیکھیں کہ اب جب تم ایک امت بن چکے ہو، تمہارے اندر اللہ نے الفت پیدا کر دی ہے، تمہارے اندر ایک جمعیت کا احساس پیدا ہو گیا ہے، تمہارا ایک باقاعدہ اجتماعی نظم قائم ہو گیا ہے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ مسلمان ایسی حالت میں ہے کہ جس میں ان کے اندر کوئی اجتماعی نظم نہیں ہے، 2 4 5 10 لوگ ہیں اپنی اپنی جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے اندر ایک اجتماعی نظم پیدا ہو گیا ہے تو جس طریقے سے اس موقع کے اوپر فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی ایک حکومت قائم کریں۔ اب جب آپ حکومت قائم کرتے ہیں تو ایک اس کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب حکومت کا ذکر کیا جائے گا تو پوری کی پوری قوم کا ذکر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر پاکستانی قوم کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ اس اقتدار کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس اقتدار کا ظہور ایسے ہوگا کہ کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ اب اس نظم کو چلائیں۔ قرآن مجید کہتا ہے نا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہ الذین ان مکنہم فی الارض، کہ ہم اگر ان کو زمین میں اقتدار بخشیں گے تو ظاہر ہے کہ زمین میں اقتدار بخشیں کا کیا مطلب ہے؟ زمین میں اقتدار بخشیں کا مطلب یہ ہے کہ ایک قوم کو خود مختاری حاصل ہو گئی ہے، اس کے حق کے خود ارادی کا لوگوں نے احترام کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو ایک خطہ ارض حاصل ہو گیا ہے، وہ وہاں پر اپنے طریقے پہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بادشاہ بنایا، تو بادشاہ تو ان کے اندر بنائے گئے نا۔ بادشاہ بنایا کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر میں نے وہ چیز پیدا کر دی کہ جس سے تم اپنا اقتدار دنیا میں قائم کر سکو۔ تو دنیا میں جو اقتدار کسی قوم کو حاصل ہوتا ہے، عرض حاصل ہو گیا، اس کے اندر خود مختاری حاصل ہو گئی، اس میں آپ کام کرنے لگ گئے۔ تو اب آپ اسی اصول کے اوپر مسلمانوں کو فرض کی کہ مسلمان بحیثیت امت دنیا کے اندر بحیثیت جماعت، بحیثیت امت کس کام کے لیے اٹھائے گئے ہیں؟ اس کام کے لیے اٹھائے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یعنی یہی مسلمان کا مقصد ہے، ہر مسلمان اسی کام کا مکلف ہے۔ اسی چیز کو میں نے بیان بھی کیا تھا، اور اپنی کتاب میں بھی جب میں نے دین حق کے عنوان سے اس کا مقدمہ لکھا ہے تو اس میں اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ جو چیز ہے کہ ہم معروف کو دنیا تک پہنچانے والے اور منکر سے لوگوں کو روکنے والے ہوں، یہ ویسے تو ہماری فطرت کا تقاضا تھا ہی، لیکن ہمارے دین نے اس کو ہمارے ایمان کا تقاضا بنا دیا ہے۔ یعنی اپنے گرد و پیش میں ہم یہ کام انجام دیں۔ اصل میں آپ مزید آگے بڑھ کے دیکھیے تو یہ وہی چیز ہے کہ جس کو آپ لفظ تبلیغ سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کا کام یہ ہے کہ جس طرح وہ حقائق کو مانتا ہے، جس طرح ان پر عمل کرتا ہے، اسی طرح ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے کہ لوگوں کو اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھلائی کی تلقین کرتا رہے، برائی سے روکتا رہے۔ اس کے درجات ہوں گے، یہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ اب دعوت کا موضوع نہیں ہے، اس کا موقع الگ سے آئے گا، لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی چیز کو سورہ عصر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ہی خسارے سے بچیں گے جو حقائق کا اعتراف کریں گے، جو اچھا عمل کریں گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کریں گے۔ یہاں خیر کا لفظ بولا اور وضاحت اس کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کر دی، وہاں تواصی بالحق کا لفظ بول دیا، اس لیے کہ خیر کیا ہے؟ وہ حق ہی تو ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو اچھی بات کی نصیحت کرنا، برائی سے روکنا، یہ جو چیز ہے یہ کسی معاشرے کے استحکام کا ناگزیر ذریعہ ہے۔ یعنی آپ ذرا تھوڑا سا مذہب سے اوپر اٹھ کے دیکھیے، مذہبی اصطلاحات میں جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی اجنبی لگتی ہے، اس سے اوپر اٹھ کے دیکھیں تو ہر نظم اجتماعی کے اندر اس بات کا اہتمام کرنا پیش نظر ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ وہ کون سا معاشرہ ہے دنیا کا جو اس کا اہتمام نہیں کرتا؟ یعنی یہ جو حکومتیں قائم کی جاتی ہیں، اجتماعی نظم قائم کیے جاتے ہیں، پولیس کا محکمہ آپ قائم کرتے ہیں، فوج کے محکمے آپ قائم کرتے ہیں، ایک پوری جمعیت آپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو نظم اجتماعی کے اندر مختلف ادارے وجود میں لائے جاتے ہیں، کس لیے وجود میں لائے جاتے ہیں؟ ابھی ہماری قوم نے جو غیر معمولی جد و جہد کی عدلیہ کے لیے، کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ اصل میں وہی ہے کہ سوسائٹی کو معروف پر قائم کیا جائے اور منکر سے سوسائٹی کو روکا جائے۔ یعنی ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے، انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جبلتوں کے تحت زندگی بسر کرتا ہے
شیر ہے تو شیر پیدا ہو گیا ہے اور اپنی جبلت کے تقاضوں کے مطابق شیر ہی رہے گا، بندر ہے تو اسی طرح رہے گا، جانور نہیں ہے انسان۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں خیر و شر کا شعور ہے، اور وہ جب ارادے اور اختیار کو استعمال کر کے کوئی ایک راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر معاشرہ یہی کرتا ہے، یعنی دنیا میں امن ہونا چاہیے، دنیا میں عدل ہونا چاہیے، دنیا میں انصاف ہونا چاہیے، بازاروں میں پورا تول کر لوگوں کو دینا چاہیے۔ یہ سب جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ آپ انگلستان میں بھی کرتے ہیں، یہ آپ امریکہ میں بھی کرتے ہیں، یہ ہر معاشرے کے اندر کرتے ہیں۔ یعنی معاشرے کے اندر ایک چیز ہے کہ فرد آزادی سے اپنے فیصلے کرتا ہے، اور دوسرے یہ کہ مسلمہ اخلاقیات کے بارے میں پوری سوسائٹی حساس ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اجتماعی نظم قائم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ گویا انسان کی فطرت کے اندر ودیعت ایک الہام ہے جس کا ظہور حکومتوں میں، ریاست میں، ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں اسی مقصد کے لیے آپ پولیس کا محکمہ قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ پولیس کے محکمے پر غور کریں تو یہ محکمہ کیا ہے؟ یہ اسی مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے کہ امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر ہو، یعنی آپ نیکی کی طرف لوگوں کو ترغیب دیں اور برائی سے آپ روکیں، اور چونکہ برائی بعض اوقات جرم کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ کیوں امر اور نہی کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ہاں جب پولیس ایکٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ معاملات وہ ہیں، برائی کے بعض معاملات جو قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے، ان میں کیا کیا جائے گا؟ آپ تھانے میں بلا لیجئے اور تلقین کر دیجئے، آپ صلح کرا دیجئے، آپ مل ملا کے معاملہ ٹھیک کرا دیجئے۔ یہ وہ معاملات ہیں کہ جو قانون کی گرفت میں آ جائیں گے کہ وہاں پہ عدالتی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ فرق پھر کیا جاتا ہے کہ وہ کیا معاملات ہیں کہ جن میں ایک منکر اس درجے میں ہوا ہے۔ دیکھیے نا، منکر تو یہ بھی ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو گالی دے دی، منکر یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کے راستے میں کانٹا بچھا دیا، منکر یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کا برا نام رکھ دیا، منکر یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کی برائی کر کے اس کے پیٹھ پیچھے کسی کو بھڑکا دیا۔ یہ سب منکرات ہیں۔ اور منکر یہ بھی ہے کہ کسی نے آپ گھر میں چوری کر لی، یعنی یہ چیزیں تو مسلمہ منکرات ہیں۔ کسی نے آپ کے گھر پہ ڈاکہ ڈال دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منکر کے بھی درجے ہیں، یعنی کچھ منکرات ایسے ہیں کہ جن میں آپ تلقین کر دیں گے، جن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ جسے کہتے ہیں معاشرے کی سطح پر تادیبی کارروائی کر دیں گے۔ ہم بعض اوقات گالی دینے پہ گھر میں بچے کو تھپڑ مار دیتے ہیں۔ اب یہ وہ جرم ہے کہ منکر تو تھا، برائی تو تھی، لیکن یہ برائی قابل دست اندازی پولیس کے درجے کی نہیں تھی۔ اور وہ وقت بھی ہوتا ہے کہ ایک باپ جو قانون کا احترام کرنے والا ہو سکتا ہے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کرنے پہ مجبور ہو جائے، یہ وقت بھی آ جاتا ہے۔ تو منکر اور معروف یہ سوسائٹی کے اندر ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ جہاں حالات کے لحاظ سے، نوعیت کے لحاظ سے آپ کو مختلف فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے۔ منکر ہی کا بڑے پیمانے پر ارتکاب ہوتا ہے جب کوئی قوم سرکشی پر اتر آتی ہے، کوئی قوم ظلم پر اتر آتی ہے، تو آپ اس مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فوج کا محکمہ قائم کرتے ہیں۔ وہ اسی لیے قائم کیا جاتا ہے تاکہ انسان اگر اندرونی طور پر سرکش ہو جائیں جمعیتوں کی صورت میں، جیسے ہمارے ہاں مثال کے طور پر اس وقت ایک سرکشی کی لہر پیدا ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں میں، اسی طریقے سے بین الاقوامی سطح پر بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس وقت سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس سے قطع نظر کر لیں، لیکن یہ کہ امریکہ کے اس مقدمے کو بالفرض مان لیا جائے کہ اس کے خلاف ایک بڑے اقدام کا لوگوں نے فیصلہ کیا اور کر گزرے، تو پھر اس نے بھی اس کے جواب کے لیے اپنی فوجیں اتاری۔ بین الاقوامی سطح پر لوگوں نے کچھ فیصلے کیے، اقوام متحدہ کی سطح پر کچھ فیصلے کیے، غلط کیے یا صحیح کیے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ مطلب صرف یہ سمجھانے کا ہے کہ منکر اور معروف کا معاملہ ہی اصل میں پوری انسانیت کا سب سے بڑا کنسرن ہے، یعنی انسان کو چونکہ ارادے اور اختیار کی صلاحیت دی گئی ہے تو اس وجہ سے۔ تو اب دیکھیے کہ اس روشنی میں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اب جب کہ تمہاری ایک جمعیت وجود میں آ گئی ہے، تمہاری اس جمعیت کو انسانوں کے مابین بھلائی کی تلقین کرنے والا بن کے رہنا ہے۔ یہ تو ساری جمعیت کو کہا جائے گا، ہر مسلمان کو کہا جائے گا، لیکن اس مقصد کے لیے اہتمام کیا کرنا ہے؟ بالکل ایسے ہی کہ دیکھیے آپ میں سے ہر آدمی کو برائی کو روکنے والا ہونا چاہیے، ہر آدمی کو برائی کا کلا کما کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن اس مقصد کے لیے جب آپ کی ایک باقاعدہ حکومت بن گئی ہے تو ایک پولیس کا محکمہ قائم کیجیے تاکہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یعنی نہ تو یہ کوئی فرض کفایہ قسم کی چیز ہے، نہ یہ کوئی اختیاری معاملہ ہے، بلکہ ولتکم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو مقرر ہونا چاہیے اس کام کے لیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ایک قبائلی معاشرے کے اندر، جہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی، ایک قبائلی معاشرے میں جب یہ نظم وجود میں آ گیا ہے تو قرآن مجید یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگوں کو ریاست کی طرف سے، تمہارے نظم اجتماعی کی طرف سے اب مقرر کیا جانا چاہیے۔ یہ جو ریاست کی طرف سے ہم کہتے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ ہے کہ قوم کی طرف سے،
پوری اجتماعیت کی طرف سے، کیونکہ اقتدار اصل میں قوم کے پاس ہوتا ہے، اور قوم کا اقتدار ہے کہ جو مختلف محکموں میں اور مختلف تقررات میں نمایاں ہوتا ہے، تو مقرر کیا جائے تم میں سے کچھ لوگوں کو، یہ مطلب ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کا، کچھ لوگوں کو، یعنی ایک محکمہ قائم کرنا چاہیے تمہیں پورا کا پورا، کس مقصد کے لیے؟ وہ یہ کام کرے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں جو روایت قائم کی گئی، اس روایت میں دو ادارے وجود میں آئے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہے کہ ریاست کی سطح پر آپ کا جب نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے تو آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں تبلیغ تلقین ہی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے مسجد کا انسٹیٹیوشن وجود میں لایا گیا، وہ ایک عبادت گاہ بھی ہے، لیکن اس میں ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ یہ جمعہ کا دن ہے، اس میں ریاست کے ذمہ دار لوگ آئیں گے، اور مسجد ہمارے ہاں اجتماعی ادارہ ہے، یعنی یہ کوئی علماء کے قائم کرنے کا ادارہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ اٹھ کے ایک مسجد بنا لیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ مسلمانوں کا نظم اجتماعی مسجد قائم کرے گا، اور مسجد قائم کر کے پھر جمعہ کا دن مقرر کر دیا گیا کہ اس میں ریاست کا کوئی ذمہ دار آدمی آئے گا، اور کیا کرے گا؟ آگے لوگوں کو انہی حقائق کی یاد دہانی کرائے گا۔ تو جو تبلیغ تلقین کا پہلو ہے، اس کے لیے ایک ادارہ قائم کر دیا گیا، جس میں جمعہ کے ممبر کو نظم اجتماعی کی نمائندگی کرنے والوں کے لیے خاص کیا گیا۔ چنانچہ ابتدائی 100 سال تک اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ مسجد کے ممبر پر کوئی عالم بیٹھے۔ مثلا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امام مالک جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، حالانکہ وہ تو بڑے لوگوں میں سے ہیں، یا امام ابو حنیفہ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو حکمران تھے، جو سربراہان تھے، یا جو ان کے نمائندے مختلف جگہوں پر ہوتے تھے، جن کو عمال کہا جاتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں آپ کہتے ہیں گورنر ہیں، یا اسی طریقے سے ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہیں، تو اس زمانے میں عامل کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں یا امیر المومنین ہیں، اور یہ ان کے عمال ہیں۔ تو یہ لوگ تھے کہ جو اس نظم کو قائم کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے مسجد قائم کی گئی، جمعے کے خطبے کا ایک پورا نظام قائم کیا گیا، اور اس کو ریاست سے متعلق کر دیا گیا۔ یعنی ہمارے ہاں تو جدوجہد یہ ہوتی ہے نا کہ علماء کو ایوان اقتدار میں پہنچایا جائے، اس ترتیب کو الٹا، اور صورتحال یہ کی کہ ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہفتے میں ایک دن مسجد میں آئیں اور اللہ کی عبادت گاہ میں آ کر لوگوں کو تبلیغ تلقین کریں، تاکہ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ یہ ایک مقدس ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو معروف پر قائم رکھا جائے اور منکر سے روکا جائے، اور جو جرائم کی سطح کی چیزیں ہیں ان کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کر دیا جائے، جیسے کہ ہماری ریاستوں میں بھی قائم ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ چیز ہے، جس وقت آپ یہ دونوں کام کر دیں گے تو اس آیت کے منشا اور اس کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو گویا جو دعوت اور تبلیغ ہے اس کے بھی درجات اس سے متعین ہو گئے، یعنی ایک دعوت و تبلیغ کا وہ عمل ہے جو ہر فرد کو اپنے ماحول میں کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ سب کرتے ہیں، باپ بیٹے کو کرتا ہے، بیٹا باپ کو کرتا ہے، اس کو قرآن مجید نے عموم میں بیان کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ سارے ہی مسلمان معروف کی تلقین کرنے والے اور منکر سے روکنے والے ہوتے ہیں، اپنے ماحول میں، اپنے حالات میں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے۔ اس کے بعد جب ان کا ایک اجتماعی نظم قائم ہو، ان کی ریاست قائم ہو جائے، تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مذہبی اصطلاحات سے قطع نظر کر کے دنیا میں ریاست وجودی میں اس لیے آئی ہے، یعنی اس کے آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو جب کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جائے، خواہ وہ امریکی قوم ہے یا برطانوی قوم ہے، تو وہ اپنے اندر ایک ایسا نظم قائم کرے کہ جو لوگوں کو بھلائی پر قائم رکھے اور جو منکر سے روکے۔ ہم اصل میں بھلائی اور برائی کے الفاظ کو مذہبی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو انسانی اقدار ہیں، وہ ویلیوز ہیں جن کے اوپر معاشرہ قائم ہے، وہ اخلاقی اصول ہیں جن کے اوپر سوسائٹی قائم ہے، یہ فرمایا۔ اور اولئک هم المفلحون کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرہ یہ کام کرے گا وہی فلاح پائے گا، یعنی وہ اصل میں جو حکم ہے جنہوں نے اس پر عمل کرنا ہے، سوسائٹی نے یہ کام کرنا ہے، جو سوسائٹی، جو معاشرہ اپنے اندر یہ نظم اجتماعی قائم کرے گا، جو انارکی نہیں رہنے دے گا، جس کے ہاں سوسائٹی کا نظم بھلائی کی تلقین کرنے والوں کے پاس ہوگا اور برائی سے روکنے والوں کے پاس ہوگا، وہی سوسائٹی فلاح پائے گی، دنیا میں قائم رہے گی۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، یعنی آخرت سے قطع نظر دنیا کے لحاظ سے بھی جس معاشرے کو آپ انارکی کے حوالے کر دیں گے، جس معاشرے کے اندر چور اور ڈاکو دندناتے پھریں گے، جس میں منکر کو فروغ حاصل ہوگا، وہ معاشرہ پھر فلاح نہیں پا سکتا۔ تو اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے کہ جو لوگ اس حکم پر عمل کریں گے اور اپنے معاشرے کے اندر یہ نظام قائم کریں گے، وہی در حقیقت فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو یہ دعوت کا بھی ایک کام ہے جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، جو ریاست کا نظم انجام دے گا۔ میں نے اسی وجہ سے قانون دعوت میں اپنی کتاب میں جب اس پر بحث کیا تو یہ بتایا کہ یہ ریاست کی دعوت ہے، یعنی جو سوسائٹی کا اجتماعی نظم ہے اس کے ذمے بھی ایک تبلیغی کام لگایا گیا ہے،
اور یہ تبلیغی کام مسجد کے ذریعے سے ہوتا ہے، تبلیغ اور تلقین کے حد تک، اور یہ پولیس اور فوج کے ذریعے سے ہوتا ہے ان معاملات میں جن میں اب جرائم کا کلا کما کرنا ہے۔ اور یہ نظام یعنی اصطلاحات کو آپ تبدیل کر دیجئے تو پوری دنیا میں ایک مسلمہ نظام ہے، اس لیے کوئی نئی بات نہیں کہی، یہی بات قرآن مجید نے کہی ہے۔ اب اس روایت کو لے لیجئے جس کو لوگ بالعموم بیان کرتے ہیں، اس روایت میں بھی اصل میں اس سارے پس منظر کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے اس کے لحاظ سے کچھ ہدایات کی گئی ہیں۔ یعنی ہر انسان کا ایک دائرہ اختیار ہے، ماں اور باپ کی حیثیت سے آپ کا ایک دائرہ اختیار ہے، شوہر کی حیثیت سے ایک دائرہ اختیار ہے، کسی ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے ایک دائرہ اختیار ہے، اور پھر ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے ایک دائرہ اختیار ہے۔ تو ہر آدمی کے لیے دائرہ اختیار میں برائی کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دائرہ اختیار میں تو برائی کو روک دیا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اختیار ہو چور کو پکڑنے کا اور میں اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو جاؤں، روک دیا جائے گا۔ وہاں آدمی کے لیے وہی ترتیب ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، تو اس کا صحیح ترجمہ یہ کرنا چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں اگر کسی منکر کو، کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اور اگر اس کی ہمت نہ ہو، وہاں ہمت کا مطلب ہے حوصلہ نہیں ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات، تو زبان سے کم برا کہے، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو پھر حوالے کر دیا دوسرے لوگوں کے، تو وہاں وہ استطاعت مقصود نہیں ہے کہ جو کسی آدمی کو کسی کام کا مکلف کرتی ہے، کیونکہ اگر وہ صورتحال ہو تو پھر میں ایمان کے نیچے کے درجے میں نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر میرا آپریشن ہوا تو اس کے بعد میں نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں کر سکا کچھ دنوں تک، بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑی یا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑی، تو یہ ایمان کا کوئی نیچے کا درجہ نہیں ہے جس پر آپ چلے گئے، اس لیے کہ یہ تو استطاعت ہی نہیں رہی آپ کے اندر۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمت نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس اختیار تھا، آپ وہ کام کر سکتے تھے، آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا، حوصلہ نہیں کر سکے۔ یعنی گرد و پیش کے ماحول سے، لوگوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے نا آدمی بعض اوقات، وہ ہمت اور حوصلہ نہیں۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں بھائی اولاد اتنی سرکش ہو گئی ہے کہ اب باپ کیا کرے گا، کچھ نہیں کہہ سکتا، تو یہ وہ ہمت اور حوصلہ ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کیا ہے۔ اس میں اگر کمزوری آتی ہے تو آپ ایمان میں بھی نیچے جاتے ہیں، الا یہ کہ کسی حکمت کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی اقدام نہ کریں، ورنہ دائرہ اختیار کے اندر برائی کے بارے میں یہی رویہ ہونا چاہیے۔ اور برائی کون سی؟ وہ برائی جو مسلمہ برائی ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا چوری کر رہا ہو، لوگوں کے گھروں سے مال لا رہا ہو، اور آپ یہ کہیں جی کہ میں دست بستہ درخواست کرتا ہوں؟ یعنی اس میں تو آپ کو اقدام کرنا چاہیے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، قانون بھی آپ پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے، اس معاملے میں ریاست بھی ڈالتی ہے، اجتماعی نظم بھی ڈالتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ چونکہ ایک اہم آیت ہے اور اس سے بڑی بحثیں پیدا ہوئی ہیں، تو اب اس کا سادہ اگر آپ خلاصہ کر لیں تو آیت کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی قائم ہو گیا ہے۔ پیچھے دیکھیے جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے درمیان الفت قائم کی، اب تم خدا کی نعمت کے نتیجے میں بھائی بھائی بن گئے ہو، اور تم آگ کے ایک کنارے پر کھڑے تھے، اب تم اس سے نکال کر ایک اجتماعی نظم کے اندر زندگی پیدا کرنے کے مواقع پیدا کر چکے ہو۔ یہ موقع ہے کہ جس موقع کے اندر تمہارے اب اس نظم اجتماعی کی حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کیا جانا چاہیے کہ وہ بھلائی کی لوگوں کو دعوت دیں، اور اس مقصد کے لیے وہ جو مانی ہوئی اچھائیاں ہیں ان کی تلقین کریں، جو مانی ہوئی برائیاں ہیں ان سے لوگوں کو روکیں۔ جو معاشرہ یہ کرے گا اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ یعنی یہ مدعا ہے اس کا۔ اس آیت کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے، اگرچہ ہم پچھلی دفعہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔